مساجد آپ دیکھیں نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، بڑے بڑے مولوی لگے ہوئے، ان کو ایک بحث کا موضوع بنا دیا ہے کہ 8 تراویح یا 20 تراویح۔ یہ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ یہ کوئی بحث اور مباحثے کی بات ہے؟ اگر انصاف پہ آ جائے تو یہ ٹھیک ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفلی عبادت کی ہے، اور یہ نفلی عبادت کی ہے تو یہ احادیث میں موجود ہے۔ 8 کی یا 20 کی یہ تراویح جس کو نام دیا گیا ہے، یہ 8 کی یا 20 کی، یہ تو احادیث میں موجود ہے نا۔ جتنے بھی فرقے ہیں آپ کسی مسئلے کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ جب احادیث پیش کریں گے تو سب سے زیادہ ترجیح دیں گے بخاری کی حدیث کو، اس کے بعد مسلم کی، اور اس سے بھی زیادہ ترجیح اس حدیث کو دیں گے جو متفق علیہ حدیث ہو، بخاری اور مسلم کی۔ تو آپ تراویح کے بارے میں، جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، اصل میں جو قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اس میں آپ بخاری کیوں حوالے میں نہیں پیش کرتے، مسلم کیوں حوالے میں نہیں پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رکعات پڑھے ہیں، کیوں آپ پیش نہیں کرتے؟ آپ ان کو چھوڑ کر پھر دوسری کتابوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث سب سے اعلیٰ ہے، اور جب آپ کا مقصد ہوتا ہے تو آپ موقوف پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ تراویح میں مرفوع حدیث کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے یہ کیوں نکلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس میں بھی دیکھیں اختلاف ہے۔ موطا امام مالک کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت تراویح کا حکم دیا، ابو داؤد کے اندر 20 رکعت کا، وہ اختلاف ہو گیا اس کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر۔ اب امام بخاری جو حدیث لایا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے، آج تو لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ جس کو ہم تراویح کہہ رہے ہیں یہ اصل میں وتر ہے، یہ قیام اللیل ہے، یہ تہجد ہے، اور کوئی مائی کا باپ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح یا یہ قیام اللیل یا یہ تہجد 8 رکعت 2 کر کے یا 4 کر کے آخر میں 3 رکعت یا 2 کر کے آخر میں 1 رکعت، اس طرح 11۔ احادیث میں جو تفصیل آتی ہے ان وطروں کی 1 3 5 7 9 11 اور 13 تک بھی آتی ہے، لیکن جو زیادہ قوی زیادہ صحیح ہے وہ 11 تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز صرف پڑھتے تھے مسجد کے اندر، 4 رکعت فرض نماز عشاء کی پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے گھر پہ، گھر پر آنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، ہمارے لیے سنت ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نوافل تھی، ہے وہ نوافل۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز صلاۃ 2 طریقے کے، ایک فرض ایک نفل۔ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وتر کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، وہ اصل میں ہے حقیقت میں ساری نفل۔ اس کو جب ہم واجب کہتے ہیں یہ اصطلاح ہے پھر مولویوں کی کہ کسی بھی نماز کی جب اہمیت ہو نوافل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو تو اس کو وہ واجب کہہ دیتے ہیں، یہ علماء کی اصطلاح ہے۔ اس پر جب دوام ہو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، اگر دوام نہ ہو سنت غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، یہ اصطلاح ہے علماء کی۔ ورنہ فرض یا نفل یہ 2 قسم کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے، سونے کے بعد پھر آپ رات کو اٹھتے تھے، پہلے حصے میں، درمیانی حصے میں یا آخر حصے میں۔ پھر اس کے اندر بھی احادیث میں فضیلت ہے آخری حصے کی، آخری حصے کے اندر اٹھنا اور یہ عبادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے جو دوام کیا ہے ہمیشہ جو پڑھے ہیں یہ وتر وہ 11 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھتے، اور بخاری کے اندر 4 کی بھی ہے۔
دو دو کر کے پڑھتے آخر میں ایک وتر، یا چار چار کر کے پڑھتے آخر میں 3 وتر، یہ 11 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا، عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، تو اس وقت پھر آپ 7 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر احادیث میں اس کی یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ جب آپ 5 رکعت پڑھتے تھے، 7 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کے درمیان میں مختصر قاعدہ جو کہتے ہیں، جس کو چھوٹا قاعدہ کہتے ہیں، وہ قاعدہ نہیں کرتے تھے۔ آپ رکھتے پڑھتے تھے اور اٹھ جایا کرتے تھے، رکھتے پڑھتے تھے اور رکعت پڑھتے تھے اور اٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ 9 رکعت پڑھتے تھے ایک ہی نیت سے، تو 8ویں رکعت کے اندر آپ بیٹھ کے مختصر قاعدہ کرتے تھے اور پھر 9ویں رکعت کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں بالکل احادیث کے اندر واضح ہیں۔ کیا علماء یہ نہیں جانتے جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے نماز جو ہے یہ قیام اللیل کیا ہے، وہ 3 دن کیسے کیا ہے؟ صحابہ کرام آتے تھے، انتظار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، اس سے بھی یہ عقل نہیں لیتے۔ پھر آپ گھر سے نکلتے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد دوسری رات آپ نہیں نکلے، پھر ایک رات نکلے، پھر ایک رات نہیں نکلے، پھر ایک رات، اس طرح 3 رکعت ایک رات چھوڑ کر آپ نکلے۔ پوری زندگی میں اس کے علاوہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو جواز ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، امت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہمیشہ دوام نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار کر لیا، جماعت سے پڑھ لی، لیکن وہ بھی رات کے وقت میں۔ آپ مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، بہتر گھر میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ایک حصہ اپنے نماز کا گھروں میں پڑھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے، جواز کے طور پہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ پڑھیں اور رات میں پڑھے، رات کو اٹھ کر پڑھے۔ ہاں جو کمزور لوگ ہیں، رات کو نہیں اٹھ سکتے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ متصل عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد اپنے وتر بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ وہ رات کو نہیں اٹھیں گے تو ان نوافل سے جو ہے یا اس وتر سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے، اس لیے ان کے لیے ہے یہ سہولت اسلام کے اندر۔ لیکن آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں، اتنی غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ تراویح نام رکھا، اس کو پھر جو ہے روزوں کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق بنایا۔ اب جو روزہ رکھے گا وہ تراویح پڑھے گا، جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اب ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے فلاں امام نے کہا، فلاں حضرت نے کہا، فلاں نے کہا، اس طرح اپنا دین یہ جو ہے ثابت کرتے ہیں۔ وہاں پھر قال اللہ قال الرسول نہیں ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، پھر اپنے اماموں اور اپنے اساتذہ کے اقوال پیش کر کے گزارا کرتے ہیں۔